الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ سفر ختم ہونے کو ہے اور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ربیع الاول کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. یوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ کے سیرت کا تذکرہ اور آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ ہمیں پورے سال ہر روز ہر وقت کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس وجہ سے کہ آپ کی تذکرہ اور سیرت اس مہینے میں خاص طور پہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں ایک طریقے سے یاد دہانی ہوگی کہ ہم باقی مہینوں کے اندر بھی اور باقی سال کے عرصے میں ہم اس کے اوپر اپنا مطالعہ کریں اور اس کے اوپر اپنا تقریروں کے اندر وعظ و نصیحت کے اندر اس کا ذکر کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اور خالی تذکرہ کرنے کو بھی بہت اونچی شان رکھی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلندی عطا فرمائی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کو ایک قبولیت ہوتی ہے اور رفعت ملتی ہے. اور ایک وجہ شاید یہ بھی ہوگی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو تمام مسلمانوں کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ پر درود بھیجنا کم از کم ایک مرتبہ واجب ہے، اور جب بار بار آئے تو مستحب ہے. تو اور آپ کو پتہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو تم
بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو اس بہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نصیب ہو جاتا ہے، اور درود کے فضائل تو آپ کو پتہ ہی ہیں کہ کس قدر زیادہ ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے، آپ کی سنتوں کے ذکر سے، آپ کی سیرت کے ذکر سے انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب یعنی قرآن پاک کے لیے معلم بنا کے بھیجا۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کتنے نبی آئے، کتنے رسول آئے، لیکن ہر ایک کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی کتاب آئی ہو لیکن اس کے ساتھ کوئی رسول نہ آیا ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایک معلم کی ضرورت ہے جو کہ اس کو سیدھا راستہ بتلائے اور صراط مستقیم کا اس کو ہدایت عطا فرمائے، جو ہم قرآن پاک میں ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم عطا فرمایا تھا، قل اننی ہدانی الی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، اور ایک اس کے دائیں جانب لکیر کھینچی اور ایک بائیں جانب لکیر کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور جو دائیں چلا گیا یا بائیں چلا گیا تو وہ گویا کہ میرے راستے سے ہٹ گیا، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے یہ قرآن کافی ہے، اور چنانچہ بہت سارے لوگ والعیاذ باللہ ایسے ہیں جو منکرین حدیث بھی ہیں، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، اور ان کے بارے میں کئی ساری احادیث ہیں جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو اور قرآن کریم سے ثابت ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں اس کی اتباع کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت عطا ہوتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی اور فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی در حقیقت قرآن تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھے بغیر ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔
اور ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں پا سکتے، جو ایمان کی صحیح معنوں میں حلاوت ہے کہ مومن کو جو حلاوت نصیب ہوتی ہے، وہ اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تین باتیں تمہارے اندر نہ پیدا ہو جائیں۔ جب تک کہ تین باتیں تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول سے اپنی جان سے بھی زیادہ اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری یہ کہ جس کے لیے تم محبت کرو تو وہ بھی اللہ ہی کی خاطر محبت ہو، اور اگر کسی سے تمہیں محبت نہ ہو تو وہ بھی صرف اللہ ہی کی وجہ سے ہو۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اور تیسرا یہ کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر ہونا اتنا زیادہ ناگوار ہو، ناپسندیدہ ہو، جیسے کسی شخص کو آگ میں ڈالا جانا۔ جب یہ تین باتیں تمہارے اندر پائی جائیں گی تو پھر تم صحیح معنوں میں مومن بنو گے۔ تو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات جو ہے وہ زیادہ قریب ہے خود ان کی بھی جانوں سے بھی زیادہ۔ تو آپ کی ذات کیوں قریب ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لیے جو سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز ہے وہ ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی آدمی کے دل میں اگر ایک خردل، حبت و خردل جس کو کہا جاتا ہے، ایک تل کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو ایمان اتنی زبردست چیز ہے۔ اور الیاذ باللہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس حالت کے اندر وہ مومن نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی آدمی الیاذ باللہ زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ جس وقت چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ تو گناہ کرتے وقت ایمان اس سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ دوبارہ توبہ کر لیتا ہے یا واپس آ جاتا ہے تو پھر دوبارہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو درحقیقت ایمان کی حفاظت ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے، اور ایمان کی حلاوت اسی وقت آئے گی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے ہیں تو ہمیں انتہائی محبت ہوتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی باتیں سنتے رہیں، آپ سے انتہائی تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو ہمیں آپ کی یاد آتی ہے، اور دل میں یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ آپ سے دوبارہ ملیں۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ کا معیار تو اور آپ کا جو مرتبہ ہے وہ تو بہت اونچا ہوگا جنت میں، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے، اور ہم آپ سے مل بھی سکیں گے نہیں مل سکیں گے، آپ کا دیدار بھی کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے۔ تو اس بات کی بڑی فکر تھی ان کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت رکھتے ہو تو تمہارا حشر بھی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ کتنی اہم بشارت تھی، اس کو سب صحابہ کرام سن کر انتہائی
خوش ہو گئے۔ تو در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا انتہائی اہم ترین حصہ ہے، اور یہ جتنا زیادہ ہم سیرت کا، آپ کی جو احادیث ہیں اس کا مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور در حقیقت سچی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ہدایت نہیں تھی، کوئی تعلیم نہیں تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ زندگی کس طرح گزر بسر کرنی ہے، کیا عبادات کرنی ہیں، کیا معاشرت اختیار کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، عقیدہ کیا رکھنا ہے، اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے، انسان کا دل کی جو کیفیات ہیں ظاہری اور باطنی وہ کیسی ہونی چاہیے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہم کیا تھے؟ لا علم تھے۔ بہت سارے احکامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پڑھیں گے حالانکہ آپ امی تھے، بہت سارے احکامات آپ نے ایسے دیے کہ جس کی ہمیں بظاہر اس کی کوئی وجہ یا حکمت یا ریشنل کہہ دیجیے وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پوری دنیا کا فلاح ہے۔ اب دیکھیں جو معاملات ہیں اس کے اندر جو آپ کے احکامات ہیں، آپ غور کیجئے کہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا، اور ربا کی دو قسمیں ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل، اس کو حرام قرار دیا، قمار کو حرام قرار دیا، میسر، سود، سٹہ، اس سب کو حرام قرار دیا، بیع قبل القبض کو حرام قرار دیا، اور بیع الکالی بالکالی، بیع الدین بالدین، یہ سب چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ معاملات کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اور بہت سارے عقود فاسدہ ہیں جس کے اندر غرر ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں شریعت نے ناجائز قرار دی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، وہ ایک عام آدمی نہیں نکال سکتا۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ مختلف جو تقسیم دولت کا نظام ہے اس کے لیے مختلف تجاویز دیتے ہیں۔ پہلے ایک زمانہ آیا تھا، لوگوں نے کہا کہ بھائی مکمل طور پہ مساوات ہونی چاہیے، تو انہوں نے سوشلزم کا نظام لے کر آ گئے اور کمیونزم کا نظام، لیکن وہ چونکہ غیر فطری نظام تھا، وہ کہتا تھا کہ سارے لوگ بالکل برابر ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سارے لوگ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ یہ ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں کو کہ بعض کو اوپر رکھا ہے، بعض کو نیچے رکھا ہے، اور یہ اس لیے کیا تاکہ تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں سے کی کام آ سکیں۔ اگر سب لوگ برابر ہو جائیں گے تو پھر خادم اور مخدوم کون ہوگا؟ سب لوگ کہیں گے جی ہم تو مخدوم ہیں، ہماری خدمت، ہم تو خدمت صرف لے سکتے ہیں، اب ان کے لیے خادم کہاں سے رہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو تقسیم کی ہے معیشت کی، آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر ہیں، کتنے ہزاروں لاکھوں انجینئر ہیں، کتنے سائنسدان ہیں، کتنے عالم ہیں، مختلف کتنے قانون دان ہیں۔ یہ ساری تقسیم اگر کبھی کوئی حکومت کرنا چاہے کہ کتنے ہونے چاہیے، کیا کر سکتی تھی؟ ناممکن تھا۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت جہاں جس چیز کی ضرورت تھی اتنے لوگوں کو وہاں پر
کر دیا، اور ان کو تقسیم جو رزق عطا فرمایا وہ بھی اپنے جہاں پر جس کی صلاحیت تھی یا جتنے اس کے لیے اہلیت تھی، یا اب اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی حساب سے رزق عطا فرمایا. تو کوئی مالدار بن گیا تو کوئی غریب بن گیا، کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو کسی کے پاس کم پیسہ ہے. لیکن اب جو ایک اور نظام ہے جس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ مکمل طور پہ آزاد ہوتے ہیں. اب چاہے وہ سود خوری کریں، چاہے جوا کھیلیں، چاہے غرر کی ٹرانزیکشن ہو، چاہے شارٹ سیل کریں، چاہے بیع قبل القبض کریں، چاہے فیوچر فارورڈ کی اور مستقبلیات کے سودے کریں، جو مرضی آئے کرتے پھریں، ان کے لیے آزادی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری دولت جو عوام کی ہے وہ سکڑ کر چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے. جو کروڑوں کھربوں اربوں لوگ ہیں، ان کی دولت کے چند سو لوگ مالک بن جاتے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. قرآن کریم فرمایا کہ کئی لا یکون الدولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ تمہاری دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ساری دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں چلے جائے. اور یہ کیپٹلزم میں ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت منصفانہ تقسیم نہیں ہو پاتی، ایک فطری تقسیم نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ لوگ اچانک مالدار بن جاتے ہیں. بعض اوقات بہت سے لوگ سٹا کھیلنے کی وجہ سے، سود کے اندر سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ مالدار بن جاتے ہیں. بلا وجہ بغیر کسی محنت کیے ہوئے، بغیر کسی قسم کا تجارتی رسک لیے ہوئے مالدار بن جاتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے دھوکے بازی کے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے کہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، فساد پھیلتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اچانک چند لوگ مالدار ہو جاتے ہیں، جس سے غالب آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ مغلوب ہو جاتے ہیں. اب یہ جو تعلیمات ہیں، اب بہت سارے لوگ یونائٹڈ نیشن ہے مثال کے طور پہ، اقوام متحدہ، اس نے جو ہے وہ باقاعدہ SDG کہتے ہیں اس کو، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، 18 ان کے گول ہیں کہ کس طریقے سے پاورٹی اور غربت کو دور کیا جائے. اور بہت ساری اس میں چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. لیکن وہ ساری کیا ہیں؟ وہ انسان کی اپنی تھاٹ ہیں، اپنی ان کی فکر اور اپنی سوچ کا نتیجہ ہیں. ابھی وہ تجربے کرتے ہیں، ایک تجربہ کرتے ہیں کہ جی فلاں ریگولیشن لے آئیں، کچھ عرصے بعد وہ فیل ہو جاتا ہے کہ جی یہ تو مناسب نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹروں میں میڈیکل میں کہ کوئی دوا آتی ہے اور کچھ عرصے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ دوا جو ہے یہ اس کے بہت نقصانات ہیں، یہ دوا استعمال نہ کی جائے. اور ایک زمانے میں جب چھوٹے تھے تو بخار کے لیے دوا آیا کرتی نوول جین، اب آنی بند ہو گئی. اب اس کی جب پیناڈول استعمال ہوتی ہے، اب کیا پتہ کچھ عرصے بعد پیناڈول بھی بند ہو جائے. تو یہ انسان اپنی تحقیقات کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحقیقات کر کے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ یہ فائدہ ہوا، تجربات کے روشنی میں اس کو نقصان ہوا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں اور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس لیے دیا، تو در حقیقت وہ اسی لیے دیا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری فلاح ہوتی ہے، اسی میں ہمارے لیے رحمت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، وہ اسی لیے کہ تمام بھی باتیں کہ معاشرت کی، احکام معاملات کی اور اپنے عقائد کی، ہر چیز انسان کو پتا ہو کہ کس طریقے سے سر انجام دینی ہے. اب آپ دیکھیے جن معاشروں میں باقاعدہ نکاح اور معاشرتی نظام نہیں ہے، وہاں آپ دیکھیے مغربی ممالک، ویسے تو ہم بہت اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جی بہت اچھا ہے، لیکن آپ ان کی جو ایک خاندانی نظام ہے وہ تو بالکل ٹوٹ پھوٹ چکا ہے. وہاں لوگ شادی نہیں کرتے، گرل فرینڈ رکھ لیتے ہیں. اب یہ نہیں پتا، کتنے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، میرا بھائی کون ہے، اور اس کی وجہ سے پورا خاندانی نظام تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اب ان کے یہاں کیا ہو گیا، اب چونکہ نکاح نہیں ہوتے، اب نکاح کی برکتیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے
اولاد نہیں ہوتی. جب اولاد نہیں ہوتی اور اولاد کی وہ پابندی بھی لگاتے ہیں کہ زیادہ اولاد نہ ہو، تو ان کے نتیجے میں وہاں پہ آپ دیکھیے ان ممالک کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اب کیا کرتے کیا ہیں وہ، انہوں نے یہ کیا کہ پہلے برطانیہ ہمارے ملک پر حکومت کرتا تھا، ہندوستان اور پاکستان پر، ہم اس کے غلام تھے، لیکن انہوں نے جاتے جاتے یہ چالاکی کی کہ جو ہمیں نظام تعلیم دیا وہ ایسا نظام تعلیم دیا کہ وہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ سارے کے سارے در حقیقت اسی ذہنیت کے بن گئے جو ذہنیت ان کی ہے، اور وہ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ غیر باہر کے ممالک میں جائیں، وہاں جا کے کام کریں. تو گویا کہ انہوں نے نسلوں کی نسلیں ہماری جو ہے نا وہ یہاں سے نوجوان جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور وہ کم پیسوں میں سستے میں وہ نوجوان مل جاتے ہیں اور وہ ان سے خدمتیں لیتے ہیں. اور ان سے کیونکہ ان کے ذہن میں ہمارے جو موجودہ بڑی بڑے اسکول ہیں، بڑے بڑے کالج ہیں، جو نامور اسکول اور کالج ہیں، اس کے اندر دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، اس میں سنت کی اور سیرت کی تعلیم نہیں دی جاتی. تو ہمارے بچوں کو یہی پتہ نہیں ہے، عقائد کا پتہ نہیں ہے، عبادات کا پتہ نہیں ہے، طہارت کا پتہ نہیں ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ ذہنی طور پر مکمل طور پہ ان کے غلام ہیں جو کہ مغربی طاقتیں ہیں، اور پھر وہ وہاں جا کے ان کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہ بات شاید میں نے مقدمہ ابن خلدون میں ایک مرتبہ پڑھی تھی کہ یہ جو دارالحرب وغیرہ کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ایک پہلی نسل تک تو وہ شاید اپنی کچھ حفاظت کر لیں، لیکن دوسری اور تیسری نسل کے اس کا کیا بنتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے. مسلمان رہتے ہیں کیونکہ وہ آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں، کوئی گورا سے شادی کر لیتا ہے، کوئی انگریز سے شادی کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، کسی کا پتہ نہیں ہوتا پھر ان کا مذہب کیا ہے، ان کی اولاد کا مذہب کیا ہے. وہ جو بیوی ہوتی ہے اگر وہ عیسائی ہوتی ہے، یہودی ہوتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میرے مذہب پہ ہو. پھر وہ آہستہ آہستہ جھگڑا ہوتا ہے، تو وہ پھر بچے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہ حالات ہیں جو مغربی ممالک کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. وہ لوگ پریشان ہیں، جو سچے مسلمان ہیں وہ پریشان ہیں کہ اپنے بچوں کو کیسے ہم تعلیم دیں، کیونکہ اگر وہاں کے اسکولوں میں اور وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر ان کو بھیجیں تو ان کا جو حال ہوتا ہے وہ خود دیکھتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں انگریزوں سے شادی کر لیتی ہیں، بہت سارے مرد جو ہے وہ نوجوان وہ کفار سے شادی کر لیتے ہیں، تو ان کا دین و ایمان پھر محفوظ نہیں رہتا. لیکن ہمارے ہاں پوری قوم کو یہ فکر لائق ہے کہ کسی طریقے سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ ہم امریکہ اور کینیڈا اور یورپ میں نکل جائیں اور وہاں جا کے انگریزوں کی خدمت کریں، اپنے ملک کی خدمت نہ کریں. یہ ملک جو کہ ایک اسلام کے لیے بنا تھا اور ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے کتنی کوششیں کی کہ اس کے لیے محنت کریں، اس کو اوپر لے کر آئیں، تو جتنے قابل لوگ ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا وہ تو پورے دین، جو پورا ہمارے زندگی کے ایک ایک شعبے کے لیے ہیں، پوری تعلیم ہے وہ، اور اس پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چلتا ہے کہ زندگی انسان کو کیسے گزر بسر کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں علم کے فقدان جو کہ باہر کے اسکولوں میں ہیں تو اس کے اندر یہ چیز سیرت کو نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور اپنے احبہ کے لیے اور اپنے اصدقاء اور دوستوں کے لیے کہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھو بھائی، جب تک کہ سیرت نہیں پڑھو گے تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک سیرت پر عمل نہیں ہوگا تو ایمان کا راستہ مکمل نہیں ہو سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائے گی. لہذا ہم سب لوگوں کو، خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے. میں کل ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس پہ وہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں بات. ویسے تو آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ اگر تم میں کوئی آدمی کسی منکر کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو، اگر اس کو طاقت ہو تو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کو کہے، اور اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل سے برا جانے. اور فرمایا کہ وذالک اضعف الایمان، وذالک اضعف الایمان.
تو اسی جیسی ایک دوسری حدیث میں مشکات میں پڑھ رہا تھا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جو آدمی کسی برے کام کو ہوتا ہوا دیکھے تو اگر وہ منع کر سکتا ہو ہاتھ سے تو ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو اور صرف دل سے برا جانے تو یہ کرے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو ہے یہ والی اس جو تیسری صورت ہے یہ ایمان کا اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا ایک حبت و خردل ہے، ایک تل کے برابر اس کا ایمان ہے دل کے اندر۔ اب ہم اپنا دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارے سامنے جو کچھ کرپشن ہو رہا ہے، ہو رہی ہے، جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے حیائی اور جو چیزیں، ہمارے دل میں کیا کم از کم برائی کا احساس ہوتا ہے پیدا یا نہیں ہوتا؟ یا ہم زبان سے برا بھلا کہتے نہیں کرتے؟ کچھ دعوت اللہ کرتے ہیں، کچھ تبلیغ میں نکلتے ہیں، کچھ محنت کرتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں ان کو صحیح کرنے کی، یہ نہیں کرتے، امر بالمعروف کرتے ہیں نہیں کرتے۔ تو اگر نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو ہمیں اس سب کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کی اپنی بھی فکر کرنی چاہیے اور ساتھیوں کی، مسلمانوں کی فکر کرنی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، کوئی غلط کام ہو تو اس کو اللہ کے لیے سمجھانا چاہیے تاکہ کم از کم ہم اس تیسرے مرتبے میں نہ جائیں، اضعاف الایمان والے مرتبے میں نہ جائیں، اس سے اوپر والے مرتبے میں ہوں۔ ہاتھ سے منع کرے یا زبان سے منع کرے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کا مطالعہ کرنے کی اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔